نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک۔ ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا، کوئی بات نہیں۔ انشاءاللہ یہ بات تو پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی عطایا علی متن البلایا۔ ہاں، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا، وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اور اس دن پھر ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے۔ لیکن آج لے ان کی پناہ، کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں۔ آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی۔ جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے۔ ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم۔ ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی۔ ہاں، ہم ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا، اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے۔ میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے، ہاں محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں۔
ہاں جی، یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے. حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. تاجدار ختم نبوت، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ. باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. ہاں آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی. اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے. ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے، تو بات کرنا. اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا، وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا، رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، اور تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو. اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا. اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے. میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا. اونٹنی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا، جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ. حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے، صرف اونٹنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے، اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا. ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، حضور کی عزت پر پہرا دو. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں. آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا. آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا. کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو. اس کی اجازت نہیں ہے. نہ اپنی نالیکیاں طریق لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور
چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے. کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا. ہاں آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے. آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، باز آ جاؤ. پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہے وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدارن. اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں. ٹھیکیداری تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے، یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے؟ دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں. یا